اپنے منہ میں ہدہد خط لے کر کے گیا. اس وقت ملکہ سبا جناب بلقیس سو رہی تھی، اور جب وہ سوتی تھی تو 7 کمروں کے اندر، تو یہ ہدہد جو ہے وہ روشن دان سے گھس گیا اندر، اور گھسا تو اس کی آنکھ کھل گئی تو اس کے سینے پر اس نے وہ خط ڈالا ہدہد میں. اور جب خط ڈالا تو اس نے جیسی خط کو کھول کے پڑھا تو بلقیس نے کہا کہ بہت عظیم انسان کا میرے پاس خط آیا ہے. دیکھو کتنی دانشمند تھی وہ، خط پڑھ کر ہی وہ سمجھ گئی کہ خط لکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ بہت بڑا انسان ہے. لیکن اب اس کی بھی ہوشیاری دیکھیے، تو اس نے اپنے حکمرانوں کو جمع کیا، سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ یہ خط آیا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا مذہب قبول کرو. جس نے خط بھیجا ہے سلیمان نے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہمارا دین قبول کرو، اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم جنگ کریں گے آپ سے. تو اس نے کہا کہ تم مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تو جو کہے گی ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر تو لڑنا چاہے تو لڑیں گے، صلح کرنا چاہے تو صلح کریں گے. تو اس نے کہا کہ لڑتے نہیں ہیں، صلح کر لیتے، لیکن صلح کرنے سے پہلے اس شخص کا امتحان لیتے ہیں جس کا نام سلیمان ہے، کیونکہ اگر وہ نیرا بادشاہ ہوگا تو ہم پہلے اس کو خوب تحفے تحائف بھیجتے ہیں، تو وہ دنیاوی مال و منال پہ خوش ہو جائے گا، اور اگر وہ نبی ہوگا تو وہ واپس کر دے گا، کیونکہ پھر اس کو دنیا نہیں چاہیے، اس کو دین ہی چاہیے، اس کو ایمان لانا ہی پسند ہوگا، وہ کبھی پٹے گا نہیں ان معاملات پر جو دنیا کے تحفے تحائف ہے. اور اگر وہ تحفے قبول کر کے دنیاوی مال کی لالچ میں آ جاتا ہے پھر ہم اس سے جیت جائیں گے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا ہے، وہ سچا نبی ہے، پھر ہم اس سے لڑیں گے نہیں کیونکہ ہم ہار جائیں گے. دیکھو عورت ہے، کافرہ ہے، پھر بھی اس کو اتنی سمجھ ہے کہ نبی سے لڑیں گے تو ہار جائیں گے، نبی سے کبھی کوئی جیت نہیں سکتا. تو اس نے امتحان کے لیے مشک و ریشم، سونا، جواہرات، کنیزیں، غلام بہت بڑی تعداد میں بھیجا کہ آپ ہم پہ چڑھائی نہیں کریں، یہ تحفہ قبول کریں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا خط لکھا، فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا، یہ جو تم بھیج رہی ہو نا اس سے بہت دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے جاؤ اور اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جب وہ واپس کر دیا تو اسی وقت فوراً بلقیس بارگاہ سلیمانی میں آنے کے لیے تیار ہو گئی، اور جب وہ نکلی تو بڑی شان سے نکلی، بہت شان و شوکت کے ساتھ وہ نکلی ہے. اور ابھی بارگاہ سلیمانی میں پہنچنے کے لیے ایک ہی منزل باقی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس کے آنے سے پہلے اگر اس کا تخت میں منگوا لوں اور اس میں کچھ رد و بدل کر دوں تو ذرا پہچان ہوگی، جانچ ہوگی کہ اس کو کتنا شعور ہے اور یہ کتنی عقل مند ہے، اور ایک تو یہ مرعوب بھی ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی کی طاقت کے آگے وہ جو ہے وہ جھک بھی جائے گی. تو آپ نے محفل منعقد کی تھی تو آپ نے پوچھا کہ تخت بلقیس کون لائے گا؟ تو ایک خبیث جنات نے کہا کہ میں لاؤں گا، اور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا، یعنی فجر سے لے کر ظہر سے پہلے پہلے تک لے آؤں گا. آپ نے فرمایا بہت دیر ہوگی، اتنی تاخیر نہیں چاہیے. تو آپ کی امت کے ایک ولی اٹھے جن کا نام آصف ابن برخیہ تھا، انہوں نے کہا کہ وہ تخت میں لاؤں گا اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، یعنی آصف وہاں سے ہٹیں گے نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے ہاتھ بڑھا کر تخت لے آئیں گے. اس سے پتا چلا کہ اللہ والوں کی ولیوں کی طاقت کتنی ہوتی ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں یار آپ لوگ کہتے ہیں ولیوں کی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، تم کہاں رہتے ہو، کیا ان کو گلی کوچا گھر کا ایڈریس پتا ہے؟ آپ پورا قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیں کہ آصف ابن برخیہ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یمن میں کس محلے میں اس کا محل ہے، اور اس کی چابیاں تو وہ بند کر کے آئی تھی نا، تالا کھولے گا کون، کیسے ہوگا،
یہ سب کچھ نہیں، اس لیے کہ جسے خدا طاقت دیتا ہے پھر اس کی طاقت کے آگے ساری طاقتیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ بندے کو یقین چاہیے، یقین کی دولت چاہیے، اور اپنے اندر یقین پیدا کرو، ایقان پیدا کرو۔ ایمان کی دولت اللہ جسے دے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ نے لا کر پیش کر دیا، لیکن جب پیش کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پہ غرور نہیں کیا، بلکہ فرمایا یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اچھا سے یہ کام حضرت سلیمان بھی تو کر سکتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلام سے کروا کر کے بتایا کہ نبی کے غلام کی طاقت کیا ہوتی ہے، نبی کے غلام کی قوت کیا ہوتی ہے۔ شان نبوت تو بہت بلند ہے، نبیوں کے غلاموں کی ایک شان خدمت گاروں کی، تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا، لوگوں کو پتا ہو جائے نا اس کا۔ بہرحال وہ تخت آ گیا، اور تخت آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر کچھ چینجز کرو، تبدیلی کرو۔ انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی، اور پھر آپ نے اس کے آنے سے پہلے شیشے کا محل بنوایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آئے، وہ جس محل میں رہتی ہے اس سے زیادہ شاندار محل بنایا، اور وہ پورا محل شیشے کا تھا۔ آپ نے شیش محل سنا ہوگا نا، یہ شیش محل بس ایک بولنے کی بات ہے۔ کس نے بنایا ہے شیش محل؟ شیش محل تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا محل بنایا، اور اس میں آپ نے بہت جو ہے وہ اہتمام کیا، بہت اس میں اہتمام کیا، سجاوٹ کی۔ صرف اس کی جو زمین تھی نا وہ بھی شیشے کی تھی، اور نیچے پانی بھر دیا اور اس میں مچھلیاں چھوڑ دی، اور اوپر سے شیشہ لگا دیا، تاکہ اس کی ذہانت بھی تو جانچیں کیا ہے۔ اس سے پتا چلا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام سادگی کا مذہب ہے، ذرا سادے رہا کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا اسلام سادگی کا مذہب ہے۔ حضرت سلیمان بھی تو اسلامی کے پیغمبر ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں آنے والا مہمان جس شان کا ہو، اور تمہارے اندر جتنی طاقت ہے، پھر اس کا اہتمام بھی اسی شان کا ہونا چاہیے، تاکہ اپنے مذہب سے آپ لوگوں کو مطمئن کر سکو، اپنے مذہب سے لوگوں کو مطمئن کر سکو۔ اور میں تو ہندوستان میں مسلمانوں کو بارہا یہی مشورہ دیتا ہوں، اگر اللہ نے نوازا ہے تو شان سے رہو، کیونکہ ہم کئی مذہب والوں کے درمیان رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قیمتی کپڑے پہن کر آئے اور تمہارے بدن پہ مارکی نہیں ہو، وہ تمہیں حقیر سمجھیں گے۔ وہ قیمتی سواریوں پہ گھوم رہے ہو اور تم وہی سائیکل لے کے پھر رہے ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں بائک چلانے کی شان دی ہے، اتنی دولت دی ہے، تو آپ خوبصورت بائک لیں، اس نیت سے نہیں کہ آپ اترائیں گے، تکبر کریں گے، نہیں، اس نیت سے کہ آپ اسلام کی شان ظاہر کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جو اہتمام کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ آنے والی جس چیز پہ ناز کرتی ہے، یہاں آنے کے بعد اس کے سارے ناز ختم ہو جائیں، کہ میرے پاس میں جس پہ ناز ہوں اس سے زیادہ سلیمان کے پاس ہے، لیکن یہ ناز نہیں کرتا، بلکہ یہ ناز تو خدا کی قوت پہ کرتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ اور پچھلے سالوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں سرداروں سے ملنے کے لیے بیٹھتے تھے تو بہت قیمتی جبے پہن کر بیٹھتے تھے، یعنی وہ جس شان سے ہے اس سے زیادہ شان سے محبوب خدا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو تحفے لے کر آتے تھے حضور اس سے بڑھ کر تحفے پیش کرتے تھے۔ یہ اسلام ہے، فکر سادگی جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کپڑوں میں سادگی نہیں ہے، ٹوپیوں میں سادگی نہیں ہے، سواریوں میں سادگی نہیں، سادگی دل کی کیفیت کو، دل میں تکبر نہ آئے کہ میں مال والا ہو گیا، میں کپڑے والا ہو گیا، میں لباس والا ہو گیا، نہیں، یہ سوچو کہ میں کچھ نہیں، وہ سب دینے والا وہی ہے، سب اس کی عطا ہے، سب وہ نہ دیتا تو پھر میں کیا ہوتا۔ یہ اس کا نام سادگی ہے۔ بہت شاندار آپ نے استقبال کیا اس کا، اور وہ جب آئی تو وہ رک گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان دیکھ کر، وہ جو شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھا آپ کا، ٹھاٹ باٹ سے مراد دنیا داروں جیسا نہیں، وہ جو آپ کی پیغمبرانہ آپ کی شان و شوکت تھی، شاہانہ، کیونکہ نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے،
تو وہ جو کیفیت تھی آپ کی وہ دیکھ کر وہ مرعوب ہوئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اپنے تخت پہ بڑا ناز ہے, یہ میرے پاس جو تخت ہے یہ کیسا ہے؟ حالانکہ اس میں تبدیلی ہو گئی تھی اور وہ خود بند کر کے لاک کر کے آئی تھی. اتنی ذہین تھی کہ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے. دیکھ کر کہا, حالانکہ وہ آ نہیں سکتا تھا, کوئی لا نہیں سکتا تھا, لیکن کتنی ذہین تھی وہ, اس کو عقل و شعور خدا نے کتنا دیا. کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہے جس کو اللہ اتنی صلاحیت دیتا ہے, اتنی ذہانت دیتا ہے. اس نے کہا شاید یہ وہی ہے, وہ میرا ہی ہے یہ. تبدیلی کے بعد بھی اس نے کہا اچھا تبدیلی ہوئی تھی اسی لیے کہا شاید, اور تھا تو اسی کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پھر آ کر کے بیٹھ جاؤ اس پہ, جب یہ آپ ہی گئے تو پھر آپ ہی آ کے بیٹھیے. لیکن تھی تو عورت نا, بڑی عقل تھی, بڑا شعور تھا. جیسے ہی قدم بڑھایا نیچے مچھلیاں اور پانی دیکھ کر سمجھی کہ یہ پانی ہے اور یہ دریا ہے, تو فوراً اپنے کپڑے سمیٹ لیے. تو سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے کہا یہ دریا نہیں ہے, یہ کانچ ہے. یعنی ادھر ذہانت کا اظہار ہوتا ہے اور ادھر نسوانیت کا اظہار ہوتا ہے. یعنی عورت کتنی بھی دانشمند ہو جائے, بہرحال اس کی نسوانیت ایک نہ ایک دن رنگ لاتی ہے. نسوانیت اس کی بہرحال وہ بتاتی ہے. ذہانت تو خوب تھی لیکن نسوانیت کب ختم ہو سکتی تھی؟ وہ تو پیدا ہوئی نسواں تو مرے گی بھی تو نسواں نا. عورت پیدا ہوئی عورت مرے گی. اگر عورتیں سن رہی ہے تو میرا ان کو پیغام ہے, اللہ نے اگر تمہیں عقل دیا ہے لیکن تمہیں عورت بھی بنایا ہے. اللہ نے ہوشیاری دی ہے تو بہت ہوشیار مت سمجھا کرو. بعض گھروں میں عورتیں اپنے آگے کسی کی چلنے ہی نہیں دیتی, وہ یہ سمجھتی ہے کہ سب سے زیادہ مجھے کو سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے. ارے سب سے زیادہ اگر کسی کو سمجھتا ہے وہ نبی کی بیوی ہے, لیکن پھر بھی وہاں نسوانیت کا ایک رنگ تو ہے نا. اب آپ نے اپنے پیچے اٹھا دی اور جو نیچے آپ لباس پہن رکھا تھا پیروں میں تو اس کو آپ نے اٹھایا. آپ نے حضرت سلیمان نے مسکرا کے کہا کہ یہ دریا نہیں ہے بلکہ یہ بلور ہے, کانچ ہے, یہ شیشہ ہے. تو پھر تھوڑا شرما سی گئی لیکن پھر آ کر کے بیٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی, قبول کر لیا انہوں نے اسلام کو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ شاہانہ روب دیکھ کر اور وہ نبوت کی رانائیاں دیکھ کر, اس کا حسن دیکھ کر اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس بلقیس کو یہ شرف عطا کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بن گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی. اس طرح سے اس کی پوری سلطنت یوں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا حصہ تھی اور وہ آپ کے نکاح میں آ گئی. اللہ نے بلقیس کے ذریعے سے سلام اللہ علیہ, اب وہ لائق تعظیم ہے, بڑی تعظیم کے قابل ہے کیونکہ نبی کی بیوی بنی. ہر کسی کو نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل نہیں ہوتا. حضرت بلقیس سلام اللہ علیہ پھر وہ اولاد بھی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان سے.